ماضی میں بہت ساری تفسیریں لکھی گئیں، لیکن جب تفسیروں کا اجتماعی طور پر مطالعہ کرتے ہیں اور ہمیں نظر آتا ہے کہ ایک محقق نے تفسیر کے اندر بہترین قول کو چنا ہے اور اس آیت پاک کی تفسیر کے اندر بہترین تحقیق پیش کی ہے، ایسی تحقیق کہ جس کے بعد کوئی اعتراض نہیں رہتا، قرآن کے سارے جز ہمیں سمجھ میں آ جاتے ہیں، تو بڑا لطف آتا ہے، مزہ آتا ہے۔ الحمدللہ ایسے ہی اسٹوڈنٹس تیار ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور جو سیکھنے والے ہیں کلاسز لے رہے ہیں، آپ ان سے معلوم کیجئے، اتنا لطف آتا ہے قرآن کو سیکھ کر، سمجھ کر، کہ کبھی انہوں نے ماضی میں وہ واقعات ویسے ہی سنے ہوتے ہیں تو ان کے ذہنوں میں سوالات بیدار رہتے ہیں، شکوک و شبہات رہتے ہیں، جس کی وجہ سے لطف نہیں آ رہا ہوتا۔ تو میں آپ کو دعوت دینا چاہتا ہوں، اگر شکوک و شبہات سے بچنا چاہتے ہیں، قرآن کی بہترین تفسیر سیکھنا چاہتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں، اور آپ اپنے اندر یہ صلاحیت بیدار کرنا چاہتے ہیں کہ آپ بھی ایک ہی واقعے کو قرآن کے مختلف مقامات سے پڑھ کر ایسا نتیجہ نکالیں جو ایک بہت اچھے محقق نکالتے ہیں، تو آئیے ہمارے اس کورس میں شامل ہو جائیے۔ اچھا سر، روایات کے متن پر آپ جس طریقے سے تحقیق پیش کرتے ہیں تو الحمدللہ سامعین اور ناظرین کو بہت پسند آتے ہیں، سمجھ میں آتے ہیں۔ تو ایک ہمارے بہت ہی عزیز ہیں، دوست ہیں، انہوں نے ایک روایت پیش کی ہے، روایت بھی مشہور ہے، زبان زد عام بھی رہتی ہے وہ روایت، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے حوالے سے بھی مفتی صاحب سے تحقیق کروائیے، چونکہ بہت زیادہ عام ہے روایت۔ وہ روایت یہ ہے کہ کلونجی میں ہر بیماری کی شفا ہے۔ اس طریقے سے اور بہت ساری روایت ہے، آج ہم صرف اس روایت کو لے لیتے ہیں۔ تو یہ جو روایت ہے کہ کلونجی میں ہر بیماری کی شفا ہے، ظاہر سی بات ہے یہ معتبر کتابوں میں بھی آئی ہے روایت، اور بہت زیادہ پھیلی ہوئی بھی ہے، لوگ اس کو بطور مجرب کے تجربے کے استعمال بھی کرتے ہیں۔ تو اب ذرا یہ بتائیے کہ یہ جو معاملہ ہے کہ ہر بیماری کی شفا ہے، کیا یہ جملہ درست ہے، یہ روایت درست ہے سند کے اعتبار سے، متن کے اعتبار سے؟ روایت یہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن اس کا معنی غلط سمجھا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ جو روایت ہے، اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ کلونجی میں ہر بیماری کی شفا ہے، بلکہ کلونجی میں شفا ہے بہت سی بیماریوں کی، بس بہت سی بیماریوں کے لیے۔ سر پرابلم یہ ہے کہ کل کا لفظ آ رہا ہے روایتوں میں، یہی مسئلہ ہوتا ہے کہ ہمیں چونکہ عربی ایک لغت ہے سر، جب آپ کسی زبان کو پڑھ رہے ہوتے ہیں تو آپ کو اس کے قواعد معلوم ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، عربی زبان کوئی انوکھی زبان نہیں ہے سر، صرف ویسی ہی زبان ہے جیسے میری اردو زبان ہے، انگلش ہے، دیگر لینگویجز ہیں ہماری، جیسے ہم بول چال اپنی زبانوں میں کرتے ہیں، کہاں ایک ایجاز استعمال کرتے ہیں، کہاں اختصار استعمال کرتے ہیں، کہاں غالب اطلاق کرتے ہیں، یہ سب چیزیں ہمارے یہاں چلتی ہیں۔ میں اس کی آپ کو اردو سے مثالیں پہلے دے دیتا ہوں، پھر ہم کو یہ کلمہ کل سمجھ میں آئے گا۔ اصل میں ساری بحث ہوتی ہے یہ جو کلمہ کل آ جاتا ہے، ہم ہر دفعہ سمجھتے ہیں جب بھی عربی کے اندر کل کلمہ آ جائے اس کا مطلب ہوتا ہے ہر، استغراق مراد، ایسا نہیں ہے۔ میں ابھی اس کو تفصیل سے سمجھاتا ہوں، پہلے اردو کی مثال سمجھیں۔ پاکستان والے بہت اچھی طرح جانتے ہیں ہر شہروں کے اندر امتیاز سٹور ہے، وہاں سے جاتے ہیں، مجھے بتائیں وہاں سے ہر چیز مل جاتی ہے یا نہیں؟ ٹھیک ہے، میں ہر دوسرے بندے کو کہہ رہا ہوتا ہوں یا سن رہے ہوتے ہیں ہم لوگ کہ یار آپ شاپنگ کہاں سے کرتے ہیں؟ یار ہم تو امتیاز چلے جاتے ہیں، ہر چیز مل جاتی ہے وہاں سے۔ یہ جملہ میں نے سن لیا کہ بھائی ہر چیز مل جاتی ہے امتیاز سے، میں چلا گیا وہاں، جا کے میں نے کہا F16 مل جائے گا سر جی؟ F16 وہاں پر نہیں ملے یار، ساری دنیا تو کہہ رہی تھی ہر چیز مل جاتی، لیکن ہر چیز سے آپ نے ہر چیز کیوں نہیں یہاں مراد لی ہے مجھے بتا دیں؟ اس لیے مراد نہیں لی، ایک خاص تناظر میں ہر چیز کہی جاتی ہے۔ جو بات کسی خاص تناظر میں کہی جاتی ہے نا، اس کے اندر ایک اغلب معنی پایا جاتا ہے، اس کے اندر کل والا معنی نہیں پایا جاتا۔ یعنی ہماری روزمرہ کی جو چیزیں ہوتی ہیں، گھر کے استعمال کی جو چیزیں ہوتی ہیں، میڈیسنز وغیرہ جو ہوں، یہ دیگر چھوٹی ان میں سے ہر چیز تقریباً وہاں مل جاتی ہے۔ اب معنی سمجھ میں آئے، لیکن اس سے اگر کوئی استغراق حقیقی مراد لے تو بالکل غلط ہے، بالکل غلط ہے۔ میں اس کی بیسیوں مثالیں دے سکتا ہوں۔ چلے ایک انگلش کی مثال آپ سمجھ لیجئے۔ انگلش کے اندر محاورہ ایک استعمال کیا جاتا ہے، این ایپل اے ڈے کیپس دا ڈاکٹر اوے، روزانہ ایک سیب کھائیں ڈاکٹر سے جان چھڑائیں۔ اچھا سر، میرا سوال یہ ہے کہ کیا روزانہ ایک سیب کھانے والا بیمار نہیں ہوتا، یا اس کو کبھی بھی ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑتی، یا بالکل پڑتی ہے، وہ بھی بیمار ہو جاتا ہے؟ پھر یہ محاورہ کیا ہے؟ یہ تو جھوٹ ہے یار، ایک سیب روزانہ کھاؤ ڈاکٹر سے جان چھوڑاؤ۔ سر یہ ایک غالب اطلاق کے طور پر ایک جملہ بولا جاتا ہے
کہ جو ایسا کرتا ہے اکثر اوقات اس کی امیونٹی بہت اچھی ہوتی ہے تو وہ چھوٹی موٹی بیماریوں کے لیے نہیں جائے گا ڈاکٹر کے، لیکن اس سے استغراق حقیقی مراد لے سکتے ہیں؟ نہیں لے سکتے۔ ہمارے یہاں اسی طرح بولا جاتا، ہر زبان میں بولا جاتا ہے بھائی صحت مند رہنا ہے، آپ نے ڈاکٹروں سے جان چھڑانی ہے، سدا جوان رہنا ہے تو ایکسرسائز روزانہ کیا کریں۔ سوال یہ ہے کیا ایکسرسائز روزانہ کرنے والے بیمار نہیں ہوتے؟ کیا ان کو کینسر نہیں ہو جاتا یا ان کو بڑی بیماریاں نہیں سب کچھ ہو جاتا ہے؟ تو سر کچھ اطلاقات غالب ہوتے ہیں، اس کے لیے بھی لفظ کل استعمال ہوتا ہے، جیسے ہمارے یہاں ہر چیز یہ لفظ استعمال ہو جاتا ہے۔ اسی طرح عربی ایک زبان ہے، عربی کے اندر یاد رکھیے گا جب کبھی اسباب اور مسبب کی بات چل رہی ہو، اچھا یعنی مخلوقات میں سبب اور مسبب کے اوپر پوری کائنات چلتی ہے، اسباب کی جب بھی بات چل رہی ہوتی ہے تو کل کا مطلب استغراق عربی میں ہوتا ہی نہیں ہے، یعنی کل کا مطلب ہر چیز یہ مراد ہی نہیں ہوتا، بلکہ اغلب اطلاق کیا جاتا ہے، یعنی بہت سی چیزیں، بس ضرورت کی چیزوں کے لیے، بہت سی چیزوں کے لیے، کام کی چیزوں کے لیے اتنی سی بات ہوتی ہے۔ سب سے پہلے اب قرآن پاک سے میں آپ کو بتا دو تین مثالیں دیتا ہوں تاکہ ہمیں سمجھ میں آ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ذکر فرمایا کہ ملکہ سبا تھی، وہ ہدہد چلا گیا تھا اس کے پاس، اس نے بڑی عظیم بادشاہ دیکھی، واپس آیا سلیمان کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اور وہ عرض کرتا ہے کہ وہ ایسی میں نے بادشاہ دیکھی ہے، وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ، اور اس کو ہر شے میں سے عطا کیا گیا تھا، اس کے پاس ہر چیز تھی۔ یہی کل کا لفظ آ رہا ہے؟ بالکل آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں من سے تمییز مراد نہیں ہوتا کہ اس میں سے بعض، یہاں پر کل کی تمییز ہے، یعنی ہر چیز میں سے، ہر نعمتوں میں سے۔ سوال یہ کہ کیا اس کے پاس سب چیزیں تھیں؟ اگر میرا سوال سب چیزیں مطلب سب، اس کے پاس کیا F-16 طیارے بھی تھے، F-35 طیارے بھی تھے، موبائلز بھی، کچھ بھی نہیں تھا؟ یہاں پر بھی استغراق حقیقی مراد نہیں، کیونکہ اسباب کی بات چل رہی ہے، یہاں مراد ہے اس کے پاس بہت سی نعمتیں تھیں، بس استغراق حقیقی والا معنی مراد یہاں پر نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے تورات کے حوالے سے دو مقامات پر ذکر کیا۔ ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تورات کے اندر تفصیل لکل شیء، ہر چیز کی تفصیل ہم نے بیان کر دی ہے، یہی لفظ آ رہا ہے کلی شیء، ہر چیز کی ہم نے تفصیل تورات میں ذکر کر دی۔ لیکن اگر آپ یہاں سے استغراق حقیقی مراد لیتے ہیں تو میرا سوال ہے کیا ایٹم بنانے کا طریقہ بھی تورات میں لکھا ہوا تھا؟ نہیں تھا، تو سب ہر چیز کا استغراق تو ٹوٹ گیا۔ سر وہاں بھی یہ چیز مراد نہیں تھی، بلکہ مراد ہے ہدایت کے حوالے سے تمام ضروری ابحاث اس کے اندر تفصیل سے ذکر کر دی گئی۔ اسی بات کو اللہ نے تفصیل سے بھی ذکر کیا، من کل شیء موعظہ، سورہ اعراف کے اندر، یعنی ہر چیز کا جو میں نے ذکر کیا ہے موعظہ بطور واعظ کے، جس کے اندر ہدایت کے پہلو ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ بولو کہ مجھے کینسر ہے، اس کا علاج بھی میں نے ڈھونڈنا ہے۔ یہ دوسری مثال۔ ایک اور مثال میں قرآن پاک سے بھی دے دیتا ہوں، جیسے اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے زندہ چیزوں کو، ہر شے جو زندہ ہے اس کو پانی سے پیدا کیا۔ یہاں پر بھی کل شے ذکر ہو رہا ہے سر، لیکن یہاں پر استغراق مراد بالکل نہیں ہے، بلکہ بہت سی چیزوں کا آغاز پانی سے اللہ نے کیا۔ آپ بولے بھائی وہ کیوں؟ خود قرآن پاک نے ذکر کیا کہ ہم نے جنات کو پیدا کیا من نار، آگ سے، وہ پانی سے اس کی تخلیق نہیں، اس کی آگ سے تخلیق ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہاں بھی لفظ کلو شیء استعمال ہو رہا ہے۔ تو عربی ایک زبان ہے ایسے ہی جیسے ہماری زبان ہے، ملتے جلتے ہی قواعد جاری ہوتے ہیں۔ اب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ ارشاد فرمایا کہ یہ جو کالے دانے ہیں، یہ جو کلونجی ہے، اس کے اندر شفا ہے، من کل دا، بہت سی بیماریوں کی اس کے اندر شفا اللہ نے، یہ ہے ایکچولی اس کا معنی، یہ ہے معنی، اس کے مطلب ہر بیماری کی شفا اس کے اندر ہے۔ یہ ٹرانسلیشن غلط کرتے ہیں تو پرابلم پیدا ہو جاتی ہے۔ وہی پرابلم ہو رہی ہے، میں آپ سے سیکھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو عام طور پر ہمیں تراجم ملتے ہیں وہ تو یہی ملتے ہیں کہ جناب کلونجی میں ہر بیماری کی شفا ہے، ہر بیماری کی شفا ہے، ہر بیماری کی شفا ہے، ہر جگہ ایک ہی ترجمہ مل رہا ہوتا ہے، تو اس کو کیسے ہم درست کریں گے؟ سر اس لیے آپ کو عربی آنی چاہیے، پتہ ہونا چاہیے، پھر شارحین کو ضرور پڑھنا چاہیے، جو عربی کے ماہرین گزرے ہیں، حدیث کی شروحات جنہوں نے لکھی ہیں وہ عربی دان بھی تھے، مقاصد شریعت سے واقف بھی تھے۔ اگر آپ کہتے ہیں میں ایک دو پڑھ کے بھی آپ کو بیان کر دیتا ہوں، جیسے آپ علامہ خطابی رحمۃ اللہ علیہ کو اگر مطالعہ کریں تو اسی حدیث کی شرح کے اندر وہ ذکر کرتے ہیں کہ ہوا عام، یہ کلمہ دیکھنے میں عام آ رہا ہے کہ ہر بیماری کی شفا ہے، کہہ رہے ہیں اریدا بہ الخصوص، لیکن یہاں پر عموم مراد نہیں بلکہ خصوص مراد ہے، یعنی بہت سی بیماریوں کی شفا اللہ نے ان دانوں میں رکھی ہے۔ آگے کہہ رہے ہیں
لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي الطَّبْعِ شَيْءٌ مِّنَ النَّبَاتِ مَا يَجْمَعُ جَمِيعَ الْأُمُورَ الَّتِي تُقَابِلُ الطَّبَائِعَ فِي مُعَالَجَةِ الْأَدْوِيَّةِ بِمُقَابَلِهَا. انہوں نے کہا اس لیے کہ نباتات چونکہ اسباب مسبب کا اس کا تعلق ہے، اللہ نے کسی بھی ایک نباتات میں ایسا نہیں رکھا کہ ہر چیز ہی اس کے اندر ہی آپ کو مل جائے. کچھ اس میں ملتا ہے، کچھ اس میں ملتا ہے، کسی کے اندر کچھ زیادہ ملتا ہے، جیسے اس میں فلاں وائٹامنز ہے، اس کے اندر ایسا ہے، اس کے اندر یہ کھائیں گے تو ہمیں فلاں چیز میں فائدہ کرے گی. ہر چیز کا انہوں نے نہیں رکھا. اسی طرح اگر آپ محقق ابو بکر ابن عربی صاحب کو پڑھیں، بہت بڑے عالم دین گزرے اور کیا کمال عالم دین گزرے ہیں. بہت سی احادیث کے متون کے اوپر انہوں نے بہت کلام کیا. وہ بھی اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں الاصل عند الاطباء، کہہ رہے ہیں یہاں پر تو پھر ذکر ہو رہا ہے کلونجی کا. کہہ رہے ہیں قرآن ذکر کر رہا ہے کہ شہد جو ہے وہ شفاء للناس ہے، لوگوں کے لیے اس میں شفا ہے. وہ کہہ رہے ہیں یہاں بھی دیکھیں الناس کا لفظ آ رہا ہے. اگر آپ یہاں سے عموم مراد لیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہر ایک بندے کے لیے شہد میں شفا ہے. ابو بکر ابن عربی صاحب کہیں گے یہاں بھی استغراق مراد نہیں ہے، یہاں مراد ہے بہت سے لوگوں کے لیے شفا ہے اس کے اندر. کہہ رہے بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے لیے شہد نقصان دہ ہوتا ہے، جیسے آج کل شوگر کا مرض ہے. حالانکہ یہ تو 600-700 سال پہلے لکھ رہے ہیں، لیکن آج کل کے مرض میں زیادہ سمجھنے میں آسان ہے. تو کہہ رہے ہیں قرآن پاک کے اندر بھی جب شہد کو شفا قرار دیا گیا تو استغراق کے حقیقی کے معنی میں نہیں دیا گیا تھا. تو کہہ رہے ہیں بدرجہ اولا یہاں بھی جو کلونجی کی بات اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمائی وہ عربی کا ایک محاورہ ہے، بہت سی بیماریوں کی شفا، بس اس سے زیادہ نہیں. پھر وہ کہتے ہیں کہ شہد جو ہے کہہ رہے ہیں اطباء کے نزدیک اقرب الی یکون دوا من کل داء من الحبہ السوداء. کہہ رہے ہیں وہ کلونجی سے تو بہت زیادہ دلیل مضبوط ہے شہد کی کہ ہم بولے کہ سب لوگوں کے لیے اس میں شفا ہونی چاہیے. کہہ رہے ہیں وما ذالک، لیکن اس کے باوجود فإن من الامراض ما لو شرب صاحبہ العسل لتعذى به. کہہ رہے ہیں بہت سے مرض ایسے بھی ہوتے ہیں جس میں اگر شہد استعمال کیا جائے الٹا نقصان ہو جاتا ہے. تو کیا مانا؟ کہہ رہے ہیں قرآن کی اس آیت میں بھی جب استغراق کے حقیقی مراد نہیں ہے تو یہاں کہاں سے ہو گیا؟ اسباب کے تحت جب وہ گفتگو کی جاتی ہے تو کل کا لفظ استغراق کے حقیقی کا معنی نہیں دیتا ہے. انہوں نے مزید تفصیل بھی ذکر کی ہے. تو کہنے کا مقصد کہ ٹرانسلیشن ٹھیک نہیں کریں گے پرابلم ہوگی. اب آپ دیکھیں بھی کلونجی کے اندر بہت سے مرضوں کی شفا. یہ ایسے ہی جملہ بن گیا جیسے روزانہ سیب کھاؤ، ڈاکٹر سے بچ کے رہو. بھائی بہت ہی فائدہ مند چیز ہے، اس طرح ہم کہتے ہیں بھائی بہت فائدہ مند چیز ہے بھائی یہ، اور واقعی یہ فائدہ مند چیز ہے. کلونجی کے حوالے سے بہت تحقیقات کی گئی ہے. یہ آپ کے جو مدافعتی نظام ہے، قوت اس کو مضبوط کیجیے. ہر وہ چیز ذہن میں رکھیے گا جو انسان کے مدافعتی نظام کو مضبوط کرتا ہے، اس کے بارے میں یہی جملہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ بہت سی بیماریوں کے لیے شفا اس کے اندر اللہ نے رکھی. کیونکہ ہر بیماری سے لڑتا آپ کا اپنا جسم ہے، وہ جتنا مضبوط ہوتا ہے بیماریوں سے لڑنے کی طاقت اتنی زیادہ ہوتی ہے. تو کلونجی کے اندر بھی مدافعتی نظام کے حساب سے بہت زیادہ ایک اللہ تعالیٰ نے اثر رکھا ہے. تو اس لیے اس پر یہ اطلاق کیا جاتا ہے کہ بہت سی بیماریوں کی شفا ہے. اتنی سی بات. اچھا دوسرا یہ کہ بعض افراد اس کو لے کر گئے کہ بھئی یہ کہ جس طریقے سے حکیم ہوتے ہیں، تجربہ کرنے والے ہوتے ہیں، ان کا تجربہ کہتا ہے کہ جناب ہم نے فلاں کو یہ چیز استعمال کروائی تو کئی بیماریوں کے اندر اس کو شفا مل گئی ہے. تو اس کا تعلق کوئی علم نبوی سے نہیں تھا، علم نبوت سے نہیں تھا، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں. بطور طب کے، بطور حکیم ہونے کے ہمارے نبی علیہ السلام نے اس کو بیان فرمایا ہے کہ اتنی اس کی حقیقت ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. تو اس کو بطور دین لیں گے، بطور دنیا کے لیں گے. دیکھیں ہر وہ چیز، یہ بہت اچھا سوال آپ نے کیا ہے، ہر وہ چیز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت کو تعلیم کرتے ہیں، اس کی ہمیشہ سے دو تقسیمیں کی جاتی ہیں. میں سمجھا دیتا ہوں لوگوں کو بھی انشاءاللہ فائدہ حاصل ہوگا اس سے، کہ جو کچھ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں وہ جو حکم ہے اس کی دو قسمیں بنتی ہیں. ایک ہے جس کو کہتے ہیں تدین، جس کا تعلق دین سے، اور ایک جسے کہا جاتا ہے جس کا تعلق خالصتاً دنیاوی امور کے ساتھ. یہ جو احکامات ہوتے ہیں اس پر دین کا اطلاق کیا جاتا ہے. اچھا. ہر وہ چیز، ہر وہ حکم جس کا تعلق فقط دنیا ہو، فقط دنیا، اس سے دینی استنباط نہیں کیے جا سکتے، مستحب تک ثابت نہیں کیا جا سکتا. وہ ایک دنیاوی حکم ہے خلاص. اس لیے کہ یہ چیز دنیا فقط، رسولوں کا منصب قرآن نے دیا ہی نہیں ہے. رسولوں کا منصب کیا ہے اسے قرآن ذکر کرتا ہے. کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. یہ چار چیزیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا تلاوت کر، قرآن پہنچانا اچھے طریقے سے، اس کا معنی واضح کرنا، پھر لوگوں کو قرآن فہمی کے اصول بھی سکھانا، پھر تزکیہ کرنا، معاشرے کو حکمت پر کھڑے کر کے جانا. اور حکمت کی تعریف بھی قرآن نے خود کی ہے. یہ وہ چار منصب ہیں جن کو قرآن نے ذکر
وَيُعَلِّمُكُم مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، ماضی کی جتنی غلط رسومات ہیں ان کو ختم کر کے جو قرآن سے کلیش کرتی ہیں اس کے مقابلے میں ایسی سنت قائم کر کے جانا، ایسی رسم قائم کر کے جانا جو قرآن پاک کے بالکل مطابقت کے اندر ہو، مخالفت کے اندر نہ ہو۔ یہ وہ منصب ہیں جو رسالت کے رکھیں۔ اس میں آپ بتائیں دنیا فقط منصب آ رہا ہے، اس کا تعلق ہی نہیں ہوتا۔ اس لیے یاد رکھیے گا اللہ کے رسول، اللہ کے نبی علیہ السلام جب کوئی ایسی بات ارشاد فرمائے جس کا تعلق فقط دنیا ہو، یا کوئی بھی ایسا عمل کریں جس کا تعلق فقط دنیا ہو، اس سے کوئی دینی استدلالات نہیں کیے جا سکتے ہیں۔ صحابہ بھی اس چیز کو اچھی طرح جانتے تھے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے بہت اچھی طرح اس بات کو واضح کر دیا ہوا تھا کہ ہم اگر دنیا کی کوئی بھی بات کریں تو وہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کرتے ہیں، آپ میں اہل علم کرتے ہیں، بس اس کا تعلق تدین نہیں ہوتا، نہ اس کا استدلال، نہ مستحب تک کا استدلال نہیں ہو سکتا۔ اس کی مثال دے دوں، جیسے کدو کھانا یا بکرے کا اگلی دستی کھانا، اس کی طرف زیادہ توجہ فرمائی، اور ایسی بہت ساری چیزیں گئے، ستو وغیرہ کے حوالے سے بھی آتا گئے۔ تو اب یہ چیزیں کیا دنیا کے اندر جائیں گی؟ یا بالکل اس کو کوئی سنت یا مستحب اس طرح نہیں کہا جاتا۔ جیسے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کھانے میں جو سنا ہے، واللہ تعالیٰ عالم، جو چیز سننے میں آتی ہے جیسے سبزی میں کدو پسند ہے، تو سر اس کا تعلق دنیا ہوتی ہے، پسند ناپسند ہر انسان کی اپنی ہوتی ہے نا، اس سے دینی استدلالات نہیں کر سکتے۔ اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس انداز میں بیٹھا کرتے تھے، کس ڈیزائن کے لباس پہنا کرتے تھے، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کنگا کس انداز میں کیا کرتے تھے، یہ سب جو چیزیں ہیں ان سب چیزوں کا تعلق دنیا فقط ہے، اس سے دینی استدلال استحباب کا بھی نہیں بنتا ہے، یہ چیز ذہن میں رکھیے گا۔ اسی طرح کوئی بھی دنیاوی حکم دے دیا جائے اس سے بھی کوئی دینی استدلال نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اچھا، اب یہ جو روایت ہے جس کے اندر کلونجی کا ذکر آ رہا ہے، آپ خود بھی غور کریں گے، اس کا تعلق ایک طب اور علاج کا بن رہا ہے، اس کا تعلق بھی فقط دنیا بن جاتی ہے، لہٰذا اس سے فرضیت کے دینی استدلالات ہم نہیں کریں کہ ہم بولیں کہ بھائی کوئی کلونجی سے علاج کرنا فرض بن گیا، آپ کے اوپر واجب بن گیا، ایسا نہیں۔ اپنے دور میں اس دور کے اندر کلونجی کا بڑا فوائد نظر آتے تھے، قوت مدافعت محسوس ہوتی تھی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت سی بیماریوں کے لیے اس میں شفا ہے، بس یہ اتنی سی بات ہے، اس میں پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے۔ اچھا، یہ آپ نے بڑی بہترین بحث چھیڑ دی ہے اب یہ دنیاوی معاملات اور دینی معاملات کی۔ بہت سارے لوگ پریشان ہوتے ہیں جس طریقے سے ہم امامہ پہنتے ہیں، ٹوپی پہنتے ہیں، عام آفس ورکر ہے وہ نہ امامہ پہنتا ہے، نہ ٹوپی پہنتا ہے، کچھ بھی نہیں پہنتا ہے۔ اسی طریقے سے کچھ مبلغین ہیں آج کل سوشل میڈیا پر، وہ کیپ لگا کر بیان کر رہے ہوتے ہیں، دینی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، یا بالفرض ہم سب سے بڑی مثال لیں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب، وہ پینٹ شرٹ پہن کر جو ہے نا وہ بیانات میں جاتے ہیں، بیانات میں پینٹ شرٹ پہن کے ہی جاتے ہیں، وہ قمیص شلوار میں کبھی ان کو نہیں دیکھا گیا اس طریقے سے۔ تو اب عام بندوں کا ذہن جو ہے نا وہ خراب ہوتا ہے اور سوالات کرتے ہیں، اعتراضات کرتے ہیں، لے جناب سنت کے لباس مطابق تو لباس خود کا نہیں ہے اور پھر ہمیں دین سکھانے چلا، بتاؤ ایسا بندہ تمہیں دین سکھائے گا جو سنت کے مطابق لباس نہیں پہنتا ہوگا؟ تو ان کا پینٹ شرٹ پہننا اور پینٹ شرٹ پہن کے تبلیغ کرنا، یا کسی کا کیپ پہن کر تبلیغ کرنا، یا ہمارا امامہ پہننا اور آفس ورکر کا امامہ یا ٹوپی نہ پہننا، کھلے سر رہنا، اس میں کوئی فرق رہتا ہے؟ صحیح، اس میں درست قول یہ ہے کہ کوئی فرق نہیں ہے، صرف بے حیائی سے بچنا ہے اپنے۔ اچھا، لباس کوئی بھی زیب تن کریں، فحش اللہ کو پسند نہیں، ما ظاہر منہا وما بطن، چھپا ہو ظاہر ہو، فحش ہمارے دین کو پسند۔ میں کوئی بھی لباس پہنوں اس کے اندر فحش کا عنصر آئے گا، یہ قابل گرفت ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز قابل گرفت نہیں۔ اور اس چیز پر سنت کا اطلاق لغوی اعتبار سے اگر کوئی کرے، دیکھو سنت کا ایک لغوی مطلب ہوتا ہے کہ ہر وہ جب آپ نے کوئی بھی کام کیا وہ آپ کا ایک طریقہ ہے، وہ آپ کا پرسنل ایک طریقہ ہے، لیکن کوئی دین کے اندر تدین کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نسبت نہیں کرنی چاہیے۔ امامہ بھی تدین سنت نہیں ہے، یہ اس وقت کا رواج تھا، لوگ بھی پہنتے تھے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی استعمال فرمایا، لیکن وہ اس ڈیزائن کا نہیں ہوتا تھا جس ڈیزائن میں ہم لوگ پہنتے ہیں، بالکل اس کا کوئی تعلق اس امامے کے ساتھ بالکل نہیں ہے۔ اب یہ بہت الگ چیز ہے، بالکل الگ ہے۔ جس طرح آپ شلوار قمیض بھی پہن لیں تو اس وقت اس طرح کی شلوار قمیض کے ڈیزائن تو نہیں تھے، لیکن یہ جو سب چیزیں ہیں، پہننا، کس ڈیزائن کا پہننا، کیا چیز پہننا جائے، رسم و رواج جو عادتیں ہوتی ہیں، اسے عادات بھی کہا جاتا ہے، جو رسم و رواج دنیاوی عادات کی ہوتی ہیں، ان سب کا تعلق دنیا محض ہوتا ہے، تدین نہیں ہوتا۔ سر اس چیز کا استدلال کبھی مت کیجیے گا، اس لیے امامہ کوئی تدین سنت ہے، دین میں سنت ہے، نو سر، یہ اطلاق نہیں کر سکتے، کبھی بھی نہیں کر سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ عرب کے علماء کرام کو دیکھیں، وہ اب تو امامہ نہیں پہنتے، بلکہ ان کی جو رسمیں ہیں کپڑا رکھنے کی، رومال رکھنے کی، وہ اسی کو فالو کرتے ہیں، بلکہ وہ خود اس بات کو اچھی طرح سمجھاتے ہیں کہ اس چیز کا تدین والی سنت سے کوئی تعلق نہیں بنتا ہے، یہ دنیاوی عادات میں سے ہیں۔ ہاں، اگر کوئی فقط اپنی محبت سے، ظاہر ہے ہر انسان ہے اور اللہ کے نبی علیہ السلام سے محبت
قرآن پاک کی لمٹ کراس نہ کرے، جتنی مرضی کرے، بالکل ٹھیک، وہ محبت ہونی بھی چاہیے اللہ کے رسول پاک علیہ السلام سے، وہی تو ایک خاصہ ہے ہمارا، وہی تو ہے جو قرآن کی طرف کھینچ کے لے جاتا ہے۔ تو اپنی محبت کے اندر آ کر اگر کوئی شخص ہے وہ امامہ باندھتا ہے کہ میرے نبی علیہ السلام نے باندھا ہے تو میں بھی باندھتا ہوں، یا اور کوئی دنیاوی عادت کا اس کو کوئی روایت ملتی ہے اور وہ سندن متنن ٹھیک روایت ہو اور وہ عمل کرتا ہے، سبحان اللہ، بہت اعلیٰ بات ہے، اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ صحیح۔ اچھا، اسی طریقے سے جس طریقے سے سفید لباس پہننا، سفید کی طرف ترغیب دلائی ہے، توجہ زیادہ فرمائی تھی سفید لباس کی طرف، زیب تن فرمایا، تو سفید لباس پہننا اور رنگین نہ پہننا، اس میں کوئی عاجزی کا عنصر ہے، کوئی تصوف کا عنصر ہے؟ سر کچھ بھی نہیں ہے، سفید لباس کوئی پہنتا ہے بہت اچھا ہے، کلرڈ آپ لباس پہنیں گے اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں، خود میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کلر لباس پہننا ثابت ہے۔ اور دوسری بات، اگر بالفرض اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت کم کلر استعمال بھی کیا تو اس کا تعلق آپ خود بتائیں تدین ہے یا دنیا ہے؟ بھائی آج کل کون سے کلر چلتے ہیں، یہ تو آج کل کی دنیا کے معاملات ہیں، عادات کے، اس سے پھر دینی استدلال نہیں ہوتا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی ایک کلر پر انحصار نہیں فرمایا ہے، کبھی لال دھاریوں والا کرتا پہننا، روایت میں کبھی سبز رنگ کا کرتا پہننے کا بھی آتا ہے، امامہ بلیک کلر کا پہننا یہ بھی ثابت ہے۔ فتح مکہ جب ہوا، نبی علیہ السلام تشریف لا رہے تھے، اس وقت بلیک کلر کا آپ نے امامہ باندھا ہوا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو کوئی پابندی نہیں کی ہے، خود بھی مختلف کلر نبی پاک علیہ السلام نے استعمال کیے ہیں۔ جو چیز ہمارے دین نے بیان کی ہے تدین کے طور پر سر وہ دین بن جاتا ہے، یہ دنیاوی فقط امور تدین کے استدلالات اس سے باطل ہو جاتے ہیں۔ بھائی یہ ایک اصول دین میں رکھیں گے بہت سی باتیں سمجھ میں آئیں۔ یعنی آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بطور دنیا کے یا عام رسم و رواج کے اس ملک میں، شہر میں، علاقے میں جو چیز چلتی ہو اس کا تعلق ہم دین سے نہیں بنا سکتے، دنیا سے ہی رہے گا۔ جس طریقے سے آج ہمارے بلوچ بھائی ہوتے ہیں وہ الگ طریقے کا وہ پہنتے ہیں، اسی طرح اندرون سندھ میں چلے جائیں الگ طریقے کا ہوتا ہے۔ ہمارے بعض پرانے بزرگوں کو ہم دیکھتے ہیں نا تو ان کے کندھے پر رومال نظر آتا ہے، وہ کہیں بھی جاتے ہیں تو رومال کندھے پہ ڈالا، چل دیے بھائی گھر پہ۔ تو اس طریقے سے یہ ساری دنیاوی چیزیں، دین سے اس کو تعلق دین سے نہیں، اور رسموں کا خیال بھی کرنا چاہیے۔ صحیح۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ رسموں کا خیال کیا، ہر وہ رسم جو قرآن سے نہیں ٹکرا رہی نبی علیہ السلام نے اس کو برقرار رکھا۔ ہر وہ رسم جو قرآن سے ٹکراتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض تھا، منصب تھا اس رسم کو یکسر باطل کریں اور اس کے مقابلے میں ایک ایسی رسم جاری کریں کہ جو قرآن سے پھر کلیش نہ کرتی ہو۔ لیکن جو رسم متعارض نہیں ہوتی تھی نبی علیہ السلام اس کو برقرار رکھ دیا کرتے تھے۔ آج بھی ہم نے یہی دیکھنا ہے، ہمارے یہاں جتنی بھی رسم و رواج ہیں وہ رسم و رواج اگر قرآن سے نہیں ٹکرا رہی تو سر مجھے اس رسم و رواج کو جاری کرنا ہے، یہ سنت ہے نبی علیہ السلام کی، یعنی اصل عمل نبی پاک علیہ السلام کا یہ ہے۔ صحیح۔ ہاں، ہر وہ رسم جو قرآن سے ٹکرا رہی ہے مجھے اس کے خلاف سٹینڈ بھی لینا ہے۔ صحیح۔ اصل یہ چیز ہے جس کو ہم سمجھیں۔ اچھا، دنیا کی ہر وہ رسومات، عادات جو چل رہی ہیں جو قرآن سے ٹکرا بھی نہیں رہی، اب میں اس سے اگر نکلوں گا یہ نکلنا عیب کہلاتا ہے، اسے لباس شہرت کہا جاتا ہے۔ یعنی کہ جان بوجھ کر آپ وہ حیت اپنی بنا رہے ہیں کہ لوگ آپ کو دیکھیں، آپ کو جو ہے نا الگ کریں، ممتاز کریں، انگلیاں آپ کی طرف اٹھائیں، ٹھیک ہے، شاید ریاکاری آپ کے دل میں آ رہی ہے، اچھا اوصاف نہیں ہوتے۔ مثلا جیسے پاکستان کے ماحول میں نارملی شلوار قمیض پہنے جاتے ہیں، مختلف کلرز کے پہنے جاتے ہیں، بس ٹھیک ہے ہم بھی وہ پہن رہے ہیں۔ تو جو رسم چل رہی ہے اس رسم کے اندر کوئی چیز قرآن سے ٹکرا تو نہیں رہی، بھائی شلوار قمیض پہننے کے اندر کوئی فحش کا مادہ بھی نہیں آ رہا بھائی سامنے، اوکے رسم چل رہی ہے ہم نے بھی اس رسم میں شامل کر لیا اپنے آپ کو، تو یہ چیز بالکل ٹھیک ہے اور یہی کرنی چاہیے۔ لیکن اگر یہاں پر چل رہی ہے ایک رسم اور میں ان ساری رسموں سے کٹ جاؤں اور ایک الگ چیز کرنا شروع کر دوں، یہ ہر بندہ مجھے دیکھ کر الگ ہی دیکھے، یا کلر ایسے الگ میں اپنے کر لوں یا حیت اپنی ایسی الگ کر لوں، تو سر یہ چیز پھر قابل گرفت ہوتی ہے کہ آپ نے ایک عمومی فضا سے اپنے آپ کو ایسا نکالا کہ ہر بندہ پھر یہ انگلی کر رہا ہے، اس سے ریاکاریاں پیدا ہوتی ہیں، جو ہے نا قلبی مفاسد پیدا ہو جاتے ہیں، یہ بری چیز ہوتی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے سر، بہت اچھی گفتگو رہی، بہت اچھے طریقے سے آپ نے سمجھایا، مزہ آیا، لطف آیا۔ ناظرین کو بھی میں کہوں گا کہ اس بیان کو بار بار سنیے، اچھا لگے تو آگے شیئر بھی کیجیے، بہت فائدہ ہوگا۔ بس چند سیکنڈ میں آپ آخری لمحات میں یہ بتائیے دین اور دنیا کا فرق عام بندہ کس طریقے سے کر پائے گا؟ سر اس کا فرق بہت آسان ہے، ابھی میں نے آپ کو قرآن پاک کی آیت بیان کی، اللہ نے 4 منصب بیان کیے ہیں، ان 4 میں سے کسی بھی ایک چیز کے اندر ہر وہ عمل یا قول رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اس کے اندر آئے گا وہ منصب رسالت بن جاتا ہے، جو اس سے ہٹ کر ہوتا وہ نہیں بنتا۔ اب ظاہر ہے ہر بندہ گھر میں بیٹھ کے شاید یہ نہ پہچان پائے، کئی چیزوں کے اندر مشکل ہوگی، اہل علم سے ضرور آپ مدد لیں، سیکھیں، اور جب مہارت ہو جائے منصب رسالت سمجھ میں آ جائے گا آپ کو، ہر وہ چیز جو تدین ہے وہ کھل کے سامنے آ جائے گی۔
اور جو چیز دنیا ہے جو اس منصب سے نکل جاتا ہے وہ بھی پتہ چل جائے گا انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ جی. ناظرین آپ نے سماعت فرما لیا، بہت اعلیٰ تحقیق مفتی صاحب نے پیش کی ہے اور قرآن پاک سے بھی مثالیں دی ہیں لفظ کل کے حوالے سے کہ کل سے مراد استغراق نہیں ہوتا. اسی طریقے سے کلونجی والا جو ہمارا بیان چلا تھا، موضوع چلا تھا کہ وہاں پر بھی ترجمہ یہ کرنا کہ ہر بیماری کی شفا ہے، یہ تھوڑی مسٹیک ہو جاتی ہے، بلکہ کئی بیماریوں کی شفا ہے. اس طریقے سے قرآن حدیث کو سمجھا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.